اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس دن کچھ چہرے چمک والے ہوں گے، کچھ چہرے چمکدار ہوں گے، وتسود وجوہ، اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے اس وقت بھی مرجھائے ہوں گے، سیاہ ہوں گے۔ جب ہم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کو کھولا، تفسیر دیکھی، تو مجھے تفسیر در منصور کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ، اس دن جن لوگوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، آپ نے ارشاد فرمایا ہوا اہل السنہ والجماعہ۔ یہ در منصور کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس وقت قیامت کے جن لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں بلکہ اہل سنت و جماعت والے ہوں گے۔ اور مزید ارشاد فرمایا کہ جس دن ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے وہ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے ہوا اہل البدعہ، جو بدعتی لوگ ہوں گے ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ یہی نہیں، بازبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت مبارکہ کی تشریح کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے یہ جب آیت پڑھی نا، تو اس وقت خود آقا کریم علیہ السلام نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے قیامت کے دن چہرے چمکدار ہوں گے وہ الجماعات والسنہ، کہ جو جماعت والے ہوں گے اور سنت والے ہوں گے۔ یہ میرے آقا نے خود تشریح فرمائی۔ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے خود تشریف فرمائی کہ اہل سنت و جماعت، جو لوگ جماعت والے ہیں، سنت والے ہیں، ان لوگوں کے چہرے چمکدار ہوں گے، اور سیاہ کن کے ہوں گے؟ جو بدعتی ہوں گے، جو لوگ منافق ہوں گے، فاسق ہوں گے، ان لوگوں کے چہرے اس وقت بھی سیاہ ہوں گے۔ آئیے آج اس محفل پاک کے توسل سے میں آپ کو یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ اہل سنت و جماعت ہم اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں، اور احادیث مبارکہ میں اس لفظ کی تشریح میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے خود ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام کی حدیث، یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ بات کو غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو یہود و نصارہ تھے وہ 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ یہود و نصارہ 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے، لیکن ستفترق امتی علی 73 فرقہ، اور یاد رکھو ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو پھر ارشاد فرمایا حدیث کے الفاظ، کلہم فی النار، جتنے کے جتنے فرقے ہیں یہ سارے کے سارے جہنمی ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا الا ملۃ واحدہ، لیکن ایک گروہ ایسا ہے، ایک فرقہ ایسا ہے جو نجات پانے والا ہے، جو ناجی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نجات کا درجہ عطا فرمائے گا، جو جنتی ہے۔ وہ کون سا ایک فرقہ ہے؟ اب صحابہ اکرام تشریف فرما تھے، میرے آقا نے کہا کہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا
من ہیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ تو بتائیے اس ایک فرقے کی پہچان کیا ہے، اس ایک فرقے کی علامت کیا ہے، اس کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں کہ وہ ایک فرقہ ان 73 میں سے جنتی ہوگا؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ اہل سنت کی حدیث کے مطابق ترجمانی کرتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، اے میرے صحابہ، فرقہ جو نجات پانے والا ہے وہ وہی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا، وہی فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ حضرات محترم، یہاں تک حدیث تھی کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اجمالی طور پر ہم اہل سنت کا تعارف پیش کر دیا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا وہ فرقہ نجات پانے والا ہے۔ آئیے ہم دیگر فرقوں کو دیکھتے ہیں، مختصر سا معائنہ کرتے ہیں، تو کیا ما انا علیہ و اصحابی کا لیبل ان لوگوں پر بھی فٹ آتا ہے یا نہیں، یا پھر دیکھا جائے گا کہ یہ لیبل صرف اہل سنت و جماعت پر فٹ آتا ہے اور الحمدللہ عز و جل یہی وہ گروہ ہے جو جنتی گروہ ہے؟ تو کیا ارشاد فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں طرح طرح کے فتنے، طرح طرح کے فرقے جنم لے رہے ہیں۔ اگر کسی فرقے کے اندر داخل ہو کر دیکھا جائے تو وہ صحابہ کا گستاخ ہے، کسی فرقے کے اندر داخل ہو کر دیکھا جائے تو معاذ اللہ وہ انبیاء کی گستاخیاں کرتا ہے، اگر کسی کی فرقے کے اندر داخل ہو کر دیکھا جاتا ہے، اس کو پرکھا جاتا ہے تو معاذ اللہ وہ اولیاء کرام کی گستاخیاں کرتا ہے۔ الغرض کسی بھی فرقے کو دیکھ لیا جائے تو کوئی فرقہ معاذ اللہ صحابیات کی گستاخی کرتا ہے، کوئی ازواج مطہرات کی گستاخی کرتا ہے، کسی بھی کو دیکھ لیا جائے کوئی نہ کوئی فرقہ، کوئی نہ کوئی گروہ وہ معاذ اللہ ان مقدس ہستیوں کی گستاخی کرتا نظر آتا ہے۔ تو جب ما انا علیہ و صحابی کا لیبل دیکھا گیا تو اس لیبل میں سے یہ جتنے اس طرح کے فرقے تھے وہ نکل گئے۔ کیوں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل سنت کی ایک پہچان بتائی کہ میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا۔ اگر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کے سامنے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم غیب کی دلیلیں دی تو کسی صحابی نے اٹھ کر اس دلیل کا انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب تو صرف رب کو ہے، آپ کو کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی صحابی نے یہ اختلاف نہیں کیا۔ میرے صحابہ کے سامنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بے مثل بشریت کا ثبوت دیا، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا۔ یا رسول اللہ قرآن میں تو آیا ہے کہ آپ ہماری مثل بشر ہیں، حدیث میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ آپ ہماری مثل ہیں، آپ بے مثل نہیں ہو سکتے۔ کسی صحابی نے یہ جملہ ارشاد نہیں فرمایا۔ ہر صحابی کے سامنے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیارات کو استعمال کیا، مختار کل ہونے کے لیبل کو استعمال کیا، کسی صحابی نے انکار نہیں کیا۔ تو دیکھیے ذرا آج اہل سنت کا مولوی، اہل سنت سے تعلق رکھنے والا، میرے آقا کے ہر عقیدے کا پاسداری رکھنے والا ہے، ہر عقیدے کو ماننے والا ہے، اہل سنت سے تعلق رکھنے والا یہ بھی مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے اور آپ کو بے مثل بشر بنا کر بھیجا ہے، آپ کو مختار کل بنا کر بھیجا ہے، آپ کو نورانیت والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کو بے مثل بشر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ صحابہ کے جتنے عقیدے تھے آج اہل سنت و جماعت کے لوگوں کے اندر پائے جاتے ہیں، علماء اہل سنت میں پائے جاتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے ما انا علیہ و صحابی کا لیبل یہ اہل سنت پہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پہ ہوگا وہی گروہ جنتی ہوگا۔